السلام علیکم ناظرین۔ ویسے تو آئٹمز کے سیل نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آئٹم جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، جس میں سے سب سے پہلی ہے کہ کوئی بھی دکاندار سیلز مین خود کسی آئٹم کو ہول سیل میں خریدنے کے بعد اسے اپنے دل سے اتار دیتا ہے۔ جب وہ اپنے دل سے اسے اتار دیتا ہے تو کسٹمر کے سامنے اسے پیش نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے وہ آئٹم سیل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی دکاندار، ریٹیل کا جو دکاندار ہے، وہ جب ہول سیل میں خریداری کرتا ہے تو وہ اپنے کسٹمر کے جیب کی گنجائش کو سمجھے بغیر اپنے ہول سیل میں خریداری کر لیتا ہے، کیونکہ اب کسٹمر کی اگر جیب کی گنجائش ہے، اگر آپ کے پاس 80% کسٹمر ایسے آتے ہیں جو سوتی جو سوٹ ہے، لون کا سوٹ ہے، وہ 5-6 ہزار روپے والا خریدنا افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی جگہ اسی دکان پہ 3,000 روپے والا، 2,000 روپے والی ورائٹی آپ زیادہ لا کر رکھ دیں گے تو وہ آپ کے کسٹمر کو پسند نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے 2-3% کسٹمر کی گنجائش ہے 1,000، 2,000، 3,000 والا سوٹ خریدنے کی، تو آپ اگر زیادہ مال 5-6 ہزار والا لا کر رکھ دیں گے تو وہ آپ کا مال جو ہے وہ باؤنڈ ہو جائے گا۔ مال باؤنڈ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ مال ضرورت سے زائد بعض لوگ لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے زنانہ سیٹ، آپ کی دکان کی جو گنجائش ہے اور آپ کی دکان کی جو روٹین ہے اس کے مطابق آپ ایک سیٹ ایک ورائٹی کا خریدتے ہیں، لیکن آپ جوش میں آ کر سیٹ کے ایک ہی طرح کے 2 سیٹ خرید لیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سیلز مین اس سے بور ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سیٹ بھی اچھا ہونے کے باوجود سیل نہیں ہوتا بعض مرتبہ، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی چیز کو توجہ ہی نہیں دے پائے، پورا سیزن گزر گیا، پوری گرمی گزر گئی یا پوری سردی گزر گئی اور آپ نے اس آئٹم کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا، کسی کسٹمر کے سامنے پیش ہی اس کو نہیں کیا، اس پر توجہ نہیں دی۔ تو توجہ کا نہ دینا بھی، کسی آئٹم کو پیش ہی نہ کرنا، یہ بھی ایک کسی آئٹم کو باؤنڈ کرنے کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور پانچویں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کسی آئٹم کے باؤنڈ ہونے کی، کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائن آپ سیل کر چکے ہیں اور وہی ڈیزائن اگلی مرتبہ جب آپ خریداری کرنے کے لیے گئے تو آپ نے وہی ڈیزائن دوبارہ منگوا لیا، تو چونکہ وہ ایک دفعہ سیل ہو چکا تھا، اب آپ کو نیا آئٹم کوئی ڈھونڈنا چاہیے تھا، کوئی نئے رنگ ڈھونڈنے چاہیے تھے، کوئی نیا ڈیزائن ڈھونڈنا چاہیے تھا، لیکن آپ وہی رنگ وہی ڈیزائن دوبارہ اٹھا کر لے آئے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا آئٹم سیل نہیں ہوتا۔ اور چھٹی وجہ موسم کا تبدیل ہونا، یعنی کہ آپ موسم کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا کچھ آئٹم رکھا رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گرمی چل رہی تھی، آپ گرمی کا مال لا کر اپنی دکان پر مستقل رکھ رہے تھے، تو لازمی بات ہے جیسے ہی سردی آئے گی تو آپ کا کچھ آئٹم آپ کی دکان پر بچے رہ جائیں گے، جو کہ آپ کو اگلے سال سیل کرنا پڑیں گے جب گرمی دوبارہ شروع ہوگی، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی سیزن کا آخر چل رہا ہو، مال کو بہت شارٹ مقدار میں لانا چاہیے، اپنی دکان پر تھوڑا مال لانا چاہیے، یعنی ایک مہینے پہلے سے ہی۔ مثال کے طور پر اگر اکتوبر میں سردیوں کا مال بکنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو ہی گرمیوں کا جو مال ہے وہ آپ تھوڑا لانا شروع کر دیں، بہت ہی ضرورت کے مطابق لائیں، تھوڑا سا بھی فالتو نہ لائیں۔ اور ساتویں وجہ کسی مال کے باؤنڈ ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بعض کسٹمر کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھ کر ہول سیل میں خریداری کر بیٹھیں اور اکثر کسٹمر کی ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو زیادہ تر کسٹمر آپ کی دکان پر روٹین میں آتے ہیں اور روٹین میں آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہی چیز آپ زیادہ توجہ سے خریداری کریں، اس کی ہی زیادہ مقدار میں خریداری کریں۔ اور جو چیز کم کسٹمر آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، بہت تھوڑے کسٹمر، 2-4 کسٹمر آ کر آپ کی دکان پر آ کر انہوں نے ڈیمانڈ کی، تو اس کی خریداری آپ کو اپنے کاروبار کے شروع کے دنوں میں خاص طور پر کم کرنی چاہیے۔